الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 17 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت پیاری زوجہ کہ جن سے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچپن جس عظیم ہستی کے زیر سایہ گزرا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد، اور آپ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑی نیک خاتون تھیں اور دونوں متقی اور پرہیزگار، اور ان کے زیر سایہ بچپن گزرا، اور پھر 6 برس کی عمر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں سیدہ عائشہ دکھائی جاتی تھیں کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، ان سے آپ کا نکاح ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس تشریف لاتے تھے کہ آپ کی زوجہ ہیں، ان سے آپ کا نکاح ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح 6 برس کی عمر میں ہوا، اور رخصتی جو ہوئی وہ 9 برس کی عمر میں، جب ہجرت مدینہ ہو گئی تو 9 برس کی عمر میں آپ رخصت ہو کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں تشریف لائیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی 9 برس کی عمر میں جو رخصتی ہوئی، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عرب کی آب و ہوا دیکھنی ہوگی۔ عرب میں بچیاں جو ہوتی تھیں وہ 9 برس کی عمر میں بالغ ہو جاتی تھیں، وہاں کی خوراک، وہاں کی آب و ہوا، اور اسی طرح بچے جو ہوتے تھے 12 برس کی عمر میں۔ دیکھیں، اسی پر فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ 9 برس کی بچی جب ہو جائے تو اس کو نامحرم مردوں کے درمیان جانے نہ دیا جائے، اور اسی طرح 12 برس کا جب لڑکا ہو جائے تو اسے نامحرم عورتوں کے درمیان جانے نہ دیا جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 9 برس کی عمر میں سیدہ جو تھیں وہ بالغ ہو چکی تھیں، اور آپ کا نکاح آپ رخصت ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آئیں۔ اسی چیز کو دیکھتے ہیں، 9 برس کی عمر جو ہوتی ہے یہ بڑی سیکھنے کی عمر ہوتی ہے۔ وہاں 9 برس تک حضرت ابو بکر صدیق کی تربیت میں، اور پھر یہاں آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ، اور آپ سکھا رہے ہیں، آپ سے علم حاصل کر رہی ہیں۔ تو یہ عمر جو ہوتی کہ جو بھی ذہن میں آتا ہے وہ کہیں جاتا نہیں، نکلتا نہیں، اور بڑا ضروری تھا کہ امت کی خواتین کی تربیت کے لیے خواتین کے معاملات اور مسائل بیان کریں، زوجین کے معاملات اور مسائل بیان کریں، خواتین کے مخصوص معاملات اور مسائل بیان کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے، اور بعض خواتین کچھ ایسے مسائل دریافت کیا کرتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حیا آتی تھی، پھر وہ ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی تھی، ان خواتین کو اپنے پاس بلوا کے، یا دیگر امہات المومنین بیان کرتی تھی۔ تو اس طرح یہ 9 برس سے لے کر 18 برس تک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہ کر آپ نے دین سیکھا، اور پھر اس دین کو آپ نے آگے امت کی خواتین میں منتقل کرا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہاں تک یہ کہا تھا کہ اگر میرے بعد دین کا کوئی مسئلہ، کوئی دریافت کرنا ہو، کوئی معاملہ، تو اس حمیرہ سے دریافت کرنا۔ سیدہ عائشہ کو پیار سے آپ حمیرہ کہا کرتے تھے۔ حمیرہ کا مطلب ہے سرخ اور سفید رنگت والی لڑکی، تو سیدہ عائشہ کا رنگ جو تھا وہ سرخ و سفید تھا، تو اس لیے آپ پیار سے کہا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام سے بھی یہ کہا کہ میرے بعد اگر دین کا کوئی مسئلہ درپیش ہو یا دریافت کرنا ہو تو اس حمیرہ سے دریافت کرنا، یعنی جتنا قریب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں، آپ کے حجرہ مبارک میں آپ رہی ہیں،
تو آپ کو جو قرب ملا اور جو زیادہ تر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، حتیٰ کہ جب وصال سے قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی اور طبیعت زیادہ وہ ہو گئی وصال سے قبل، تو آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ اس کو بیان کرتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہوا وہ میرے حجرے میں ہوا، اور میرے سینے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری جو وقت تھا اور جو شدت کا بخار تھا وہ میرے پاس وہ وقت گزرا۔ تو آپ دیکھیں کتنا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ تو یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت محبت بھی فرمایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ، کہ سیدہ جس پیالے سے پانی پیتی تھی، آپ عین اسی جگہ جہاں سیدہ کے لب لگے ہوتے تھے پانی پینے کے لیے، آپ وہاں اپنے لب لگا کے پیا کرتے تھے پانی، امت کی تربیت کے لیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو، ان کی دلجوئی کرو، ان سے محبت کرو۔ اور پھر جس بوٹی کو سیدہ جب اسے توڑتی تھیں اپنے دانتوں سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے اس کو لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک محبت کا انداز تھا کہ جو امت کی بھی تربیت ہو رہی ہے اور یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حجرے پر آئے، دروازے پر تشریف لائے، میری سوئی اندھیرے میں گر گئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے سیدہ عائشہ کو دیکھ کر مسکرائے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب اپنے حجرے مبارک پر آتے تھے کسی بھی زوجہ کے، تو آپ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ یہ اہل خانہ میں جانے کی ایک ٹریننگ دی جا رہی امت کے مردوں کو کہ اپنے گھر میں جاؤ تو چہرے کو سپاٹ لے کر نہیں، مسکراہٹ چہرے پہ ہونی چاہیے۔ تو آپ مسکرائے تو حضرت عائشہ کی جو اندھیرے میں گم ہوئی سوئی تھی وہ آپ کو مل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے تو حسن یوسف دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اگر میرے محبوب کا حسن دیکھتی تو اپنے کلیجے کاٹ دیتی۔ تو حقیقتاً یہی بات ہے کہ حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی آپ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت محبت فرماتے تھے سیدہ عائشہ کے ساتھ۔ اور سیدہ عائشہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر دین کا علم سیکھنا ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس حمیرہ سے دریافت کرنا، صحابہ کرام اور تابعین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تو ہم سیدہ عائشہ سے پوچھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں بارشیں رک گئیں تو صحابہ کرام کی جماعت مل کر حضرت عائشہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ سیدہ، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، انسان پیاسے ہیں، کیا کریں کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا روضہ انور، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا روضہ انور کے عین اوپر، جہاں قبر انور ہے اس کے عین اوپر ایک کھڑکی بنا لو، اور کھڑکی بنا لو۔ تو جیسے ہی کھڑکی بنائی اور وہ کھڑکی بنائی گئی، مدینے میں بارشیں شروع ہو گئیں۔ تو یہ صحابہ کرام آپ سے پوچھنے آئے تھے مسئلہ اور آپ نے بتایا۔ یہاں یہ بھی ایک بات قابل توجہ اور قابل غور ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین یہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ جب بیان کیا کرتی تھیں اور جب بیان کو وہ کسی رخ پہ چھوڑ دیتی تھیں، کسی موڑ پہ چھوڑ دیتی تھیں، جیسے وہ وقت ختم ہو گیا تو اب اگلے دن اسی موضوع سے، اسی موڑ سے اس بیان کو اٹھانا ہے، تو اس موڑ سے سیدہ کے علاوہ کوئی اور اس بیان کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ یعنی ایسی قابلیت تھی آپ میں، ایسا علم تھا کہ آپ خود اسی موڑ سے اٹھاتی تھی، کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اس موڑ سے یا اس جگہ سے اس بیان کو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ سیدہ کا علم تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہ کر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 17 کو آپ کا یوم وصال ہوا، آپ کا وصال ہوا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اور
یہ معاملات تھے سارے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں، اور ہمارے لیے ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ گھر کے کام بھی ہم دیکھتے ہیں امہات المومنین کی زندگیاں کہ گھر کے کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ دین سیکھنا بھی اور دین سکھانا بھی۔ وہاں اس دور میں یہ سہولتیں نہیں تھیں جو آج ہمیں کام کرنے والے اور دیگر سہولتیں جو مل جاتی، یہ نہیں تھیں۔ آج ہمیں یہ سیدہ کی زندگی سے یہ لینا چاہیے، یہ لیسن لینا چاہیے کہ وہ سارے کام کرنے کے باوجود دین سیکھ بھی رہی ہیں، دین سکھا بھی رہی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے 1 یا 2 گھنٹے نہیں دن میں نکال سکتے، یا ہفتے میں نہیں نکال سکتے، یا ہفتے میں 2 دن نہیں نکال سکتے، اتنی سہولیات کے باوجود۔ تو اللہ پاک ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فہم میں سے اللہ ہمیں کچھ فہم عطا فرمائے تاکہ دین کے معاملات پر ہماری نظر ہو اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔